إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک، اس مالک الملک نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ خوش قسمت ہے یہ امت جس کے لیے اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کے سرتاج، تمام انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس سے بڑا شرف اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کو اللہ جلال نے مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے اور وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس حبا لی من امتی، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے یود احدہم لو انہ رآنی بأہلہ ومالی،
کہ اس کا گھر بار لٹ جائے لیکن اس کی تمنا ہو کہ میں محمد مصطفیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، مجھے اس ہستی کا دیدار کیسے ہوگا۔ وہ مبارک آنکھیں تو صحابہ کی تھیں جنہوں نے اس ہستی کا دیدار کیا۔ اس لیے ثابت البنانی جو شاگرد ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ اپنے استاد سے کہتے تھے ان آنکھوں کو قریب کیجئے، میں ان آنکھوں کو ہی بوسہ دوں جنہوں نے محمد کریم کو دیکھا ہے۔ وہ ہستیاں بھی چلی گئی اور کائنات کے سرتاج بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اب خوش قسمتی اس انسان کی ہوگی جس نے اس ہستی کو پہچانا، اس کی بات مانی اور ایسے اعمال کیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اس ہستی کا دیدار بھی کروائیں گے، اس کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو آئیے اس مبارک ہستی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں، سیرت طیبہ کا عنوان اتنا طویل ہے کہ کسی ایک پہلو پہ اگر گفتگو کی جائے تو انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک گھنٹے کے اندر، لیکن ہم اختصار کے ساتھ 3 زاویوں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو نکتہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس ہستی کی عظمت کیا ہے، کون سی عظمتوں کا مجموعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو، جو کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک نصیب ہو سکے۔ اور دوسرا نکتہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ ذو الجلال نے بے مثال اس ہستی کو بنایا ہے، تمنا تو ہوتی ہے خواب میں ہی اس ہستی کا دیدار ہو جائے، مسلمان تمنا کرتے ہیں، لیکن یہ تمنا پوری کرنے کے لیے پہچاننا تو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حسن کی انتہا کر دی ہے جس ہستی پر، اس ہستی کی خلقی صفات کیا تھیں، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا جسد مبارک کیسا تھا، اس کے بارے میں چند باتیں پیش کریں۔ اور آخری نکتہ، جس طرح تخلیقی اعتبار سے اس ہستی کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہستی کو اللہ نے بے مثال ہی بنایا۔ اس ہستی کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں جو خود بیان کرتی ہے، انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وَكَانَ آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، اور سب سے آخر میں جن انبیاء میں سے جس نبی نے میری بشارت اپنی قوم کو سنائی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت 1464 ایک سبق ہمیں دے رہی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم کی دعا ہستی ہے۔ 800 سال پہلے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد دعا قبول کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج ہم 1 سے 2 مرتبہ دعا کر کے تھک جاتے ہیں، پوری تو ہوئی نہیں تو کیا کریں، 800 سال بعد دعا قبول ہو۔
اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اصل بڑا اسے کہتے ہیں جو اپنی نسلوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ میری نسلوں میں دین باقی رہے. اس کو فکر رہتی ہے میری نسل سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا اللہ کے گھروں سے تعلق جڑ جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. لوگوں میں فخر اس لیے نہیں کرتا کہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، لیکن بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن آدم سے لے کر جتنی قیامت تک انسانیت پیدا ہوگی مجھے میرے رب نے سب کا سرتاج بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن الدارمی کی روایت ہے 49، انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر. لوگوں مجھے تمام نبیوں اور رسولوں کا میرے رب نے لیڈر اور قائد بنایا ہے، مجھے میرے رب نے آخری نبی بنایا ہے خاتم النبیین، اور مجھے میرے رب نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ہوگی. رسول اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اپنا پیارا پیغمبر بنا لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر میرے پاس 2 فرشتے آئے، میں بطحا جگہ پہ تھا مکہ کی گھاٹیوں پہ، ایک زمین پہ آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان میں تھا. ایک فرشتہ کہتا ہے اہوا یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا اور ہم آئے ہیں؟ قال نعم. تو زمین والے نے کہا ہاں یہ وہی ہستی ہے. وہ زمین و آسمان کے درمیان جو فرشتہ تھا اس نے کہا زنہ برجل، اچھا آج پھر اس ہستی کا وزن کرو. ترازو میں ایک طرف مجھے رکھا گیا اور ایک طرف ایک انسان کو، کیا مقابلہ تھا؟ پھر اس نے کہا زنہ بعشرہ، 10 کے ساتھ اس کا وزن کرو. 10 کا مقابلہ بھی سید المرسلین سے. پھر اس نے کہا زنہ بمئہ، اچھا 100 لوگ ایک طرف کرو اور وزن کرو اس مبارک ہستی کا. اب 100 کا مقابلہ بھی سید المرسلین سے. پھر وہ کہتا ہے زنہ بألف، اچھا 1000 لوگ ایک طرف ایک پلڑے میں ڈالو اور اس ہستی کو دوسرے پلڑے میں رکھو. 1000 لوگوں سے بھی بھاری ثابت ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1000 کے 1000 لوگوں کا پلڑا اس طرح اٹھ گیا کہ انی انظر الیہم ینتصرون علی من خفت المیزان. مجھے خوف لاحق ہوا کہ پلڑا اس طرح اٹھا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے اوپر نہ گر جائیں، کیونکہ جس پلڑے میں مجھے رکھا گیا وہ پلڑا تو زمین سے اٹھا ہی نہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1545. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا دعو علیک دعو عن فلو وزنتہ بامتہ لوزنہ، پوری امت کو ایک طرف تب اگر ڈال دو پلڑے میں اور اس ہستی کو دوسرے پلڑے میں ڈالو گے تو یہ مبارک ہستی ہی سب سے بھاری نکلے گی.
یہ وہ ہستی ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے انہ اعطی قوت 30، آپ کو 30 لوگوں کے برابر طاقت سے نوازا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن 11، آپ کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، اور آپ سب کے پاس جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بیان کی گئی تو وہ فرماتے ہیں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، اور 9 کی 9 بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے، اور برابری کا وقت دیا کرتے تھے، اور روزانہ کا وقت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے خود فرمایا اعطیت فواتح الکلم و خواتمہ، اللہ عز و جلال نے کلمات، کلام، اس کی جتنی بلندیاں تھی وہ عطا کی تو محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ عز و جلال نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے، چھوٹی سی بات میں جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، یہ صلاحیت اگر عطا کی اللہ عز و جلال نے تو محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعًا، امتیں تو اس سے پہلے بھی گزر چکی، لیکن لوگوں یہ میرے رب کا احسان ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1475، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ اللہ عز و جلال پھر صفیں بنوائیں گے، 120 صفیں بنیں گی جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، باقی ساری امتوں کی 40 صفیں اور میری امت کی 80 صفیں ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2526۔ اس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو خود فرماتی ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ سفر کرنے سے جتنا سفر طے ہوتا ہے، دشمن اتنا دور ہوتا ہے، اللہ عز و جلال میرا رعب اس دشمن کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جعلت لی الارض مسجدا، پہلی قوم معبد خانوں میں عبادت کے لیے خاص کیے گئے جگہوں پہ عبادت کر سکتی تھی، مجھے اللہ نے انعام یہ دیا ہے جو پہلے انبیاء کو نہیں ملا، ساری زمین کو ہی اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں نماز پڑھے، ساری زمین کو ہی اللہ نے مسجد بنا دیا۔ وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت کے دن ہر نبی سفارش سے انکار کر دے گا، نہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، چلتے چلتے پوری کائنات میرے پاس ہی آئے گی، میں ہی سفارش کروں گا، تب جا کے پوری کائنات کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کچھ انبیاء خاص علاقے کی طرف آئے، کچھ خاص قوموں کی طرف آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خود بیان کرتی ہیں وَسُمِّيتُ احمد، میرا نام احمد رکھا گیا۔ ایسی ہستی کائنات میں اس سے بڑھ کے نہ کسی کی تعریف ہوتی ہے، نہ کسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نہ کسی کی یاد ہی کوئی کرتا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اعزاز بھی مجھے ملا. وختم بی النبیون، مسند احمد کی روایت ہے میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سلسلہ جاری رہا، لیکن نبوت کا یہ مبارک سلسلہ میرے ساتھ ختم ہو گیا. اعطیت هذه الآیات من آخر البقرہ من کنز تحت العرش. اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں صرف مجھے ہی عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رات سونے سے پہلے اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے، یہ 2 آیتیں ہی اسے کافی ہو جائیں گی. اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، پوری تورات کے مقابلے میں 7 سورتیں قرآن میں اللہ نے میرے لیے اتار دی. جو تورات میں علم تھا اللہ نے اس کے مقابلے مجھے 7 سورتیں عطا کر دی. ومکان الزبور المئین، پوری زبور کے مقابلے میں اللہ نے 200 آیتوں پر مشتمل مجھے سورتیں عطا کر دی. ومکان الانجیل المثانی، پوری انجیل کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سورۃ الفاتحہ دی ہے. اس قدر عظیم کلام سے اللہ نے نوازا ہے. وفضلت بالمفصل، اور باقی جو صورتیں ہیں اس سے مجھے باقی تمام کتابوں اور انبیاء پر فضیلت دے دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، صحیح مسلم کی روایت ہے سب سے پہلے قیامت کے دن میری ہی قبر کو کھولا جائے گا. اور فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، حالت یہ ہوگی جب پوری کائنات میدان محشر میں ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے گا. آدم کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، اس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ. چلتے چلتے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سب کے پاس سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئے گی پوری کائنات. اور ہوگا کیا؟ بیدی لواء الحمد، اللہ ذوالجلال اپنی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دیں گے. آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی. پھر میں اللہ کے حکم سے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گا. میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، سفارش کیجئے کیا کرنے ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ اس وقت مجھے اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، ادھر حساب و کتاب شروع ہوگا. اللہ صرف مجھے ہی حوض کوثر عطا کریں گے، جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا، اور جو پی لے گا باقی جتنی زندگی ہے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس قدر عظیم ہستی ہے. امتیوں کو پانی پلانے کے بعد اگلا مسئلہ آئے گا انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنہ. کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ولی، کسی کی جرت نہیں ہوگی جنت تک پہنچے جب تک میں نہیں جاتا اور میں نہیں دروازہ کھٹکھٹاتا. یہ سعادت بھی اللہ نے میرے نام پہ لکھی ہے. میں سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. پوچھنے والا پوچھے گا کون ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُعَقِّقُهَا،
میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے دروازہ جنت کا کھلے گا تو محمد کریم کے لیے کھلے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک محمد کریم سفارش نہیں کریں گے، اور اللہ کے رسول ہی سب سے پہلے سفارش کریں گے۔ فرمایا جب جنت کے دروازے کھلیں گے، میری سفارش کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہ انعام بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، کسی اور پیغمبر کو نہیں۔ اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر۔ میری امت میں سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مع کل واحد 70,000، دوسری روایت کے الفاظ ہیں ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000۔ 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کریں، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ جن کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ میرے رب نے یہ انعام کیا ہے، وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِهِ، میرا رب یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں میری امت سے بچھوائیں گے، اور پھر اللہ 3 چلو بھریں گے، اور جو اس چلو میں آ جائیں گے اور اللہ ذو الجلال اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس ہستی کی اللہ ذو الجلال ہمیں رفاقت نصیب فرمائے، اس کا دیدار کروائے، اس کی صحبت قیامت کو نصیب فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن یہ ہستی کا ساتھ مل جائے۔ کون سی ہستی؟ کتنے لوگ آج کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ یاد رکھنا 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، جو شخص سنت کا پابند نہیں ہے ساری زندگی، اس شخص کو اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی سنت سے اسے پیار نہ ہو اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اسے دیدار ہو جائے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی کہ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا جسد مبارک کیسا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، جس کو پہچان ہی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان لا یتمثل بی، جو خواب میں مجھے دیکھے گا، جس نے پہچانا ہوگا وہ صحیح دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل میں پیش نہیں ہو سکتا، میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، اس کی سنت سے محبت نصیب فرمائے، اور اس کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کرنے والا بنائے، اور اس کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، پھر اس کا دیدار اور رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ احسن الوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا، پوری کائنات میں ایسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کیسا مبارک چہرہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء بن عازب بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا مَرْبُوعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد تھا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ،
نہ تو آپ کا قد زیادہ لمبا تھا ولا بالقصیر، نہ ہی آپ کا قد بہت چھوٹا تھا، وَهُوَ إِلَى الطُّولِ أَقْرَبُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درمیانے قد والی ہستی بنائی، اقرب بعید ما بین المنکبین، آپ کو اللہ عز و جلال نے اس قدر خوبصورت سانچے میں بنایا کہ آپ کے کندھوں میں وہ چوڑائی تھی، کث اللحیہ، اور آپ کی گھنی داڑھی تھی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کثیر الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے زیادہ بال تھے، عظیم اللحیہ، آپ کی بڑی داڑھی تھی، اور صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تعلوہ حمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسی سفیدی والا تھا جس میں سرخی مائل سفیدی ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے اسمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے سنہری اور گولڈن کلر عطا کیا تھا، فرمایا حسن الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانت انتہائی خوبصورت طریقے سے اللہ عز و جلال نے ان کی جڑائی کی تھی، حسن الصغر اہدب اشفار العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی پلکیں تھیں، مفاض الجبین، آپ کی کشادہ پیشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یدبر جمیعا ویقبل جمیعا یطع بقدمہ جمیعا، آپ جب پاؤں زمین پہ رکھتے تو جما کے پاؤں کو رکھتے، آپ جب بھی کسی کی طرف دیکھتے تو پورے کا پورا مڑ کے دیکھتے، اور آپ جب بھی کسی کی طرف سے روانہ ہوتے تو کلی طور پہ روانہ ہوتے، دائیں بائیں دیکھنے کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہی نہیں ہے۔ لہو شعر یبلغ شحمت اذن شعرہ یضرب منکبین، آپ کے بال درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی، دائیں طرف آدھے بال، بائیں طرف آدھے بال، اور کندھوں کے برابر آپ کے بال تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں میں نے آج تک اللہ کی قسم ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بالوں کی تین طرح کی شیپ تھی، جمہ، لمہ، وفرا۔ لمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ما علم علی الاذنین، کانوں کی لو کے برابر، اور جمہ انسان کے کندھوں کے برابر، وفرا کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان۔ آپ نے تین طرح کے بال رکھے، سوائے حج عمرہ کے آپ نے اپنے بالوں کو صاف نہیں کروایا۔ لم يحفظ عنہ الحلق الا فی النسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن القیم فرماتے ہیں سوائے حج عمرہ کے آپ نے بال نہیں منڈوائے۔ صحابی کہتے ہیں ولی الفہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولی الفم، آپ کشادہ دہن کے مالک، اشکل العینین، ایسی سیاہ آنکھیں اللہ نے عطا کی جن میں سفیدی کے ساتھ سرخ ڈورے ہوں، منحوس العقبین، تھوڑے گوشت والی، بڑی ہی پولائٹ آپ کی ایڑیاں تھیں، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ اللِّحْيَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال زیادہ تھے، آپ کے سر مبارک کے شروع سے اور داڑھی کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جب شمار کیا تو 14 بال اور بعض روایت میں 20 کے قریب بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید موجود تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک شخص کہنے لگا اتنا مبارک چہرہ، یہ تو اس طرح خوبصورت چہرہ ہے جیسے تلوار ہو۔ کہنے والے نے کہا نہیں، کان مستدیرا مثل الشمس والقمر، تلوار نہیں، یہ اس طرح گلائی والا چہرہ تھا جیسے چاند اور سورج ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجر، کبوتری کے انڈے کی طرح اسی طرح سرخی مائل دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔
آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے جس طرح مبارک آنکھوں سے دیکھا کرتے، مہر نبوت سے بھی آپ صحابہ کو نماز میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے سو اپنی صفوں کو درست کیا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ جب تمہاری صفوں میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے جتنا درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کان ضخم الہام، بڑا ہی متوازن اور بھاری سر مبارک تھا، کان ازہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنہری رنگ سے نوازا تھا، کأن عرقہ اللؤلؤ، جب آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گرتے تو یوں لگتا جیسے موتی گر رہے ہیں۔ اذا مشى تکفى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلتے، کأنہ انحدر من صبب، کہ بلند جگہ سے کوئی نیچے اتر رہا ہو تو آپ کی چال کا یہ طریقہ تھا، آپ کی ڈھول ڈال کتنی اللہ نے مبارک بنائی۔ سیدہ عائشہ ابو کبیر حزنی کا شعر پڑھ کے آپ کے بارے میں فرمایا کرتی تھی، وَإِذَا نَظَرْتْ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ عَرَضَتْ كَبَرْقٍ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، میں آپ کے حسن کی کیا نشانی بتاؤں، آپ کا حسن تو ایسا جو ہی آپ گھر میں داخل ہوتے لگتا سیاہ بادلوں میں سے چمکتا ہوا چاند نکل آیا ہے۔ میں کیا بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت فی حلۃ حمراء، اللہ کی قسم میں نے سرخ چادر میں دیکھا جس میں سفید دھاریاں تھی، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے آج تک ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ صحابی کا بیٹا اپنے بیٹے کو صحابی کہتے ادھر آؤ، سنا ہے تیری آنکھوں میں کوئی بھاتا نہیں ہے، میں آج ایک ہستی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پھر مجھے بتانا۔ وہ شخص جس کو دیتا کہتا نہیں، خوبصورتی کا کمال نہیں ہے، لیکن جو ہی آ کے اس کی پہلی نظر رخ انور پہ پڑی، آپ کے چہرے مبارک پہ پڑی، اس کی زبان بول اٹھی واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہی رسول ہو سکتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اللہ ذوالجلال نے لیس بأبیض امحق ولا آدم، نہ تو اتنا سفید رنگ بنایا کہ دودھیا کلر کا ہو اور نہ ہی آپ کا اتنا زیادہ گندمی کلر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی توازن کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے خوبصورت رنگ عطا کیا تھا۔ نہ آپ کے بال زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، لیس بجعد قطط ولا سبط یضرب شعرہ منکبیہ، آپ کے معمولی سے گنگریالے بال اور کندھوں پہ پڑنے والے اللہ ذوالجلال نے اس شیپ میں بنائے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ اس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے وہ عطائیں کی جو آدم سے لے کے قیامت تک نہ کسی کو عطا ہو سکتی ہیں، نہ کسی نبی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات میں بے مثال بنایا تھا۔ صحابی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصیل الخدین، آپ کے رخسار بھی بڑے کشادہ تھے، شدید سواد الشعر، آپ کے گھنے سیاہ بال تھے، اکحل العینین، سرمگئی آنکھیں تھیں۔ اب تین قسم کی آنکھوں کا تذکرہ ہوا،
آپ کی پلکیں بھی لمبی لمبی، سرما نہ بھی ڈالے تو سرمگی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر اس کی سفیدی کے ساتھ سرخ ڈورے بھی نظر آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جامع الصحیح کی روایت ہے کہ انہ سبیکۃ فضہ، آپ کو اللہ عز و جلال نے ایسے گھڑا، سیغ من فضہ، یوں لگتا تھا کہ مالک الملک نے اس ہستی کو چاندی کا بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی حالت یہ تھی، رجل الشعر، آپ کے بال اس قدر خوبصورت تھے کہ یوں لگتا تھا کہ کنگھی کیے ہوئے بال ہیں، ہر وقت آپ کے بالوں کی شیپ اس طرح رہتی اور مانگ نکالتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخا وارسل ناصیتہ بین عینی، میں آپ کی ناک مبارک کی سیدھ میں کنگھی داخل کرتی جب میں ان کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی۔ امت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کہ میں داڑھی بھی رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، میرے بالوں کی شیپ بھی اس ہستی جیسی نہیں ہے، میں کہیں سے بڑے رکھتا ہوں کہیں سے چھوٹے، جس کے بارے میں اس نے حکم دیا تھا نہى عن القزع فإنها طريقة اليهود كما فسر ذلك الشراح، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا، کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے بال بڑے۔ آج کوئی پیالہ کٹ بنا رہا ہے، کوئی سٹیپس بنا رہا ہے، کوئی اپنی بودیاں بنا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بالوں کی شیپ بھی اس جیسی بناؤ۔ آپ نے چہرہ مبارک جو تھا اس پہ اللہ کے رسول کی داڑھی تھی، اس داڑھی کو بھی بڑھانے کی یہی تو علامت ہے کہ آپ کی سچی محبت ہے کہ نہیں۔ جس کو محبوب کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے، وہ محبت کا کون سا دعویٰ ہوگا جس میں وہ سچا ثابت ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے تخلیقی اعتبار سے بھی بے مثال بنایا تو اخلاقی اعتبار سے بھی بے مثال بنایا۔ آپ کی کلام کو دیکھیے، نبی معظم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آج مسلمان کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ کان فی کلامہ ترتیل او ترسیل، صحیح الجامع کی روایت ہے آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے۔ لم یکن یسرد الحدیث لو عدہ العاد لاحصاہ، آپ کلام اس طرح خوبصورت طریقے سے کرتے، اگر کوئی کلمات شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا کہ کتنے کلمات سید المرسلین کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ چیز سمجھانا چاہتے، كان اذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، آپ کسی بات کو سمجھانے کے لیے 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے یہاں تک کہ سمجھ آ جاتی۔ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ نے کبھی سخت بات نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں یہ فرمایا ایما رجل سببته او لعنته، جس کو میں نے کوئی برا کہا اے اللہ اس کے لیے بھی رحمت بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح زبان کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، نرم گفتگو، اچھی بات، مسکراہٹیں بکھیرنا، دعائیں دینا، خیر خواہی کی بات کرنا، کوئی زیادتی بھی کر لے تو خاموش رہنے کی تلقین کرنا، آپ کا اخلاق ایسا تھا۔ کان احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا، جس طرح کائنات کے سرتاج پوری کائنات سے اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا، ان کا اخلاق بھی پوری کائنات سے اعلیٰ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، لیکن 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال کا عرصہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیے اخلاقی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مشرکوں کے بارے میں بد دعا کیجئے. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا نہیں گیا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. صحیح مسلم کی روایت 2599. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے نہ کسی بیوی کو مارا ہے نہ کسی غلام اور خادم کو مارا ہے. آج امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور نیک عورتوں کو دھکے دینے اور مارنے والے اس بات پہ سوچیں کہ ان کی محبت کا دعویٰ کتنا کو سچا ہے. یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دعویٰ تو میں اور آپ کرتے ہیں کہ ہم سچے محب ہیں. محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک ادا کو پسند کرتا ہے. جس ہستی نے پوری زندگی کسی کو نہیں مارا، اس محبت کے دعوے دار کو کیسے اجازت ہے کہ وہ ہر وقت اپنی بیوی کو اور اپنی والدہ تک کو گالیاں دے اور مارنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے؟ محبت اس بات کا نام ہے. وہ کہنے والے دنیا کی محبت کے بارے میں کہتے ہیں لو كانت لي مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنايا اهلا وسهلا. اگر میرا محبوب کہہ دے کہ مر جاؤ، مجھے موت آئے نہ آئے میں اس کو راضی کرنے کے لیے موت کو ویلکم ضرور کہوں گا. یہ دنیا کی بری محبت ہے. جس کی سچی محبت ہو اس کو تو محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے. کان یجلس علی الارض، آپ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے. ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے. ویعتقل الشاة، بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے. ویجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر، کوئی غلام بھی دعوت دے دیتا اس کی دعوت کبھی قبول کرتے. ہم کہتے ہیں اس کی دعوت پہ کیا جانا ہے، کوئی بڑا دعوت دے گا پھر جائیں گے. کہنا یجیب دعوت المملوک، تواضع دیکھیے، غلام کی دعوت کو بھی آپ قبول کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے. سید المرسلین، قائد المرسلین ہیں، لیکن گھر میں حالت یہ ہے 9 بیویاں خدمت گزار ہیں. لیکن سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا آپ کے گھریلو اوقات کیسے گزرتے ہیں، فرمایا کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی. یوں لگتا تھا خدمت تو ہم کرتی تھی، لگتا یوں تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں. جس طرح اپریشیٹ کرتے، جس طرح رہنمائی کرتے، ہمیں کبھی محسوس تک نہیں ہونے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی. کپڑے کو خود ٹانک لیا کرتے اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا. وَكَانَ يَخِيطُ ثَوْبًا وَيَخْصِفُ نَعْلًا، اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو اس کو خود درست کر لیا کرتے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور ہر وہ کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے جو عام صحابہ کرام اپنے گھروں میں کام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے 5998، جس کی عقل میں کچھ چیز تھی، اب نارمل عورت تھی، اور آ کے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے. کہا یا ام فلان انظری ای سککی شئت حتی اقضی لک حاجتا، بتاؤ کوئی بات نہیں، کیا کام ہے، میں تیرا کام کر دیتا ہوں. کس کو؟ جس کو آپ لوگ اب نارمل کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی شخص کو چیز مانگتا آپ نے کبھی نہ نہیں کی تھی. یہ آپ کا مزاج مبارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
معمولی سی دعوت بھی کو پیش کر دیتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا تذکرہ اگر چھیڑا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین میں تھے. ایک صحابی نے جوتا لوہے کا پہنا ہوا تھا, جوتے سمیت آپ کے مبارک قدم پہ صحابی کا قدم آ گیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا بسم اللہ, اللہ کا نام لیا, پاؤں کو پیچھے کر دیا. صحابی بہت پریشان ہوئے, اللہ کے رسول کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ گیا ہے, پتہ نہیں چلا, نہ جانے اب قرآن نازل ہو گیا تو کیا بنے گا. ساری رات اس پریشانی میں سوئے. صبح ہوئی, ایک شخص آ کے کہتا ہے این فلان ابن فلان, کہاں ہے فلاں شخص. صحابی کہتے ہیں میں ڈر گیا, یہ تو وہی بات ہوئی, اللہ کے رسول نے مجھے بلا لیا ہے. پھر میں نے سوچا اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. جو ہی میں اس ہستی کے پاس حاضر ہوا, آپ نے پہلا سوال یہ کیا انک قد وطأت بنعلک علی رجلی, تم نے کل میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا کہ. میں نے کہا اوف, یہ تو وہی بات نکلی. پھر آپ نے فرمایا میں نے ہاتھ سے آپ کو پیچھے نہیں کیا تھا, میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے کوڑے سے پیچھے کیا تھا. میرے صحابی میں نے بلایا اس لیے ہے کہ یہ 80 جانور مجھ سے لے لو جو کوڑے کے ساتھ میں نے پیچھے کیا تھا, تم مجھے معاف کر دو. اس ہستی کے امتی ہیں آج ہم. اللہ ہمیں بھی ایسی معافی اور درگزر کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا جس نے آ کے آپ کی مبارک چادر, جو کھردری چادر تھی, آپ کے کندھے پہ ڈال کے اس نے کھینچی, حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک پہ اثرات ظاہر ہوئے. کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگا اعطنی من نار اللہ الذی عندک, جو اللہ نے آپ کو دیا مجھے بھی دو. کیا مطلب؟ لینا دینا کچھ نہیں ہے, کہ آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی دو. آپ نے دیکھا کون ہے یہ بول رہا ہے, صرف دیکھتے ہوئے آپ نے مسکراہٹ پیش کی, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے غصہ نہیں آیا, اور ساتھ صحابہ سے کہا یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو. اللہ ذوالجلال یہ تواضع ہر ایک کو نصیب فرمائے. آپ کی شرم و حیا کی بات کی جائے, کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها, اتنی کمواری عورت کی حیا نہیں ہوتی جتنی اللہ ذوالجلال نے سید المرسلین کو حیا سے نوازا تھا. اللہ ہمارے اندر بھی ایسی حیا پیدا فرما دے. نہ سئل النبی عن شیء قط فقال لا, پوری زندگی کسی نے بھی کچھ طلب کیا ہے, آپ نے کبھی نہ نہیں کی. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے, جب چیز نہ ہوتی تو کہتے خیرن انشاءاللہ, اللہ جلال چاہیں گے جب حاضر ہوگی تو اللہ خیر فرمائیں گے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا. اللہ یہ رویے ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے کہ کسی ایک زاویے پہ گفتگو 1 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو سکتی. وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے, وہ اپنی بات اور اپنے طریقے اور سلیقے کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیقی اوصاف بھی ایسے عطا کیے جو کسی کو عطا نہیں کیے. آپ کے اخلاقی رویے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ تھے. آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت, جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہو جاتی ہے وہاں محمد کریم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. آپ جو بات کہہ دیتے اس پہ کافروں کو بھی یقین آ جاتا کہ یہ ہو کے رہنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں طواف کرنا چاہا تو معاویہ جو اس کا دوست تھا
اس کو ابو جہل نے کہا آویتم محمد والسباط معه، تم ان کو جگہ دے رہے ہو، یہ طواف نہیں کر سکتا۔ اب سعد بھی بہادر تھے، ابو جہل کو کہتا ہے کہ میں کروں گا، کیسے نہیں کروں گا، روک کے دکھاؤ۔ تو معاویہ اپنی دوستی نبھانے کے لیے کہتا ہے سعد تم میرے دوست ضرور ہو، لیکن یہ ہمارا سردار ہے مکے کا ابو جہل، اس کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ سعد باقی کام تو بھولے، کہتے ہیں تیرے بارے میں تو اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا تھا اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، تیری تو گردن ہم نے اڑانی ہے۔ کہتے ہیں ہاں افی مکہ ام فی خارجہا، یہ تو ڈن ہو گیا کہ ہمیں مارا گیا، اتنا بتا دو مکہ میں مارو گے کہ مکے کے باہر؟ کافر ہے، دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی کھانا پکا رہی ہے، کافرہ ہے، جا کے کہتا ہے جانتی ہو ماذا قال لی اخی یسربی، یسرب سے آنے والا میرا دوست کیا کہتا ہے؟ کافرہ عورت کہتی ہے، کیا کہتا ہے؟ خامن کہتا ہے، وہ کہتا ہے اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، تجھے ہم نے قتل کرنا ہے۔ کھانا چھوڑ کے کہتی ہے وَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ أَبَدًا، اللہ کی قسم محمد نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سمجھ لو تم مارے گئے ہو۔ کافروں کو بھی یقین تھا، آج مسلمانوں کو یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے اندر یقین پیدا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، اس کی پہچان ابو بکر نے کروائی تھی۔ آج اس طرح کا ایمان ہمیں بنانا چاہیے، کوئی میرز نہیں۔ جب کہاں گیا ابو جہل آ کے کہتا ہے ابو بکر ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر کوئی کہے کہ راتوں رات وہ مکہ سے نکل کے فلسطین اور وہاں بیت المقدس میں پہنچا شام میں تو مان لو گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا، اتنا لمبا سفر؟ مسکرایا کہ بات بن گئی ہے۔ پھر کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہے مانو گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہکا لگا کے کہتے ہیں تمہارا دوست ہی تو کہہ رہا ہے۔ کہا کون؟ محمد، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ سوچا ہی نہیں ہے۔ صداقت یہ ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات جب سامنے آ جائے، صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، میری عقل کے تمام میز ختم ہو جانے چاہیے، یہی کہنا چاہیے۔ ہاں اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیے۔ صحابی کہتے ہیں عمر آپ چٹائی پہ لیٹے تھے تو آپ کے جسد اتھر پہ چٹائی کے نشان بن گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیسر و کسریٰ کو کس طرح لوگوں نے بڑا چڑھایا دیا ہے اور کس طرح ان کے محل، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر ایک بات تو بتاؤ، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ وہ نعمت دنیا میں لیتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھی؟ آپ کی شجاعت کا تذکرہ، جب مدینہ کے اندر چاروں طرف سے دشمن آ گئے، صحابہ پلاننگ کر رہے تھے کہ باہر نکلے دیکھیں کیا ہوا ہے۔ جو ہی صحابہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ أَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، بِيَدِهِ فی عنقہ السیف، اور اپنی گردن مبارک میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، کوئی لگام اور زین نہیں، اور آپ پورے مدینے کا چکر لگا کے آ چکے تھے اور آ کے کہتے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، جاؤ جا کے سو جاؤ، محمد کریم پتہ کر کے بھی آ چکے ہیں۔ اللہ جلال نے اس بہادر پیغمبر کی ایک امت بنائی ہے، اللہ اس کے اندر بھی بہادری پیدا فرما دے، یہ گناہوں کو چھوڑنے کی بہادری کریں، شرک اور بدعت کو چھوڑنے کی بہادری کریں، یہ شجاع بنیں اور اکتفا کریں اور ثابت کریں جو اللہ کے رسول نے کام کیا صرف ہم وہی کام کریں گے، دوسرا کام کر کے ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صرف 3 گزارشیں کر کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ پہلی گزارش،
سوال کی شکل میں ہے، سچ بتائیے گا آپ میں سے کون میرا محترم ہے جو سمجھتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے؟ میں اللہ عز و جلال سے دعا گو ہوں جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو سچی محبت نصیب فرما دے اور پھر اس ہستی کا ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ کیسے یہ محبت سچی ثابت ہوگی؟ آپ نے یہ دلائل سنے ہیں، جو اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی تھا اس کو اختیار کرنے سے میری اور آپ کی محبت سچی ثابت ہے۔ دوسری بات، اگر میری اور آپ کی سچی یہ نیت ہے، تمنا ہے کہ اللہ دنیا میں تو وہ ہستی نہیں دیکھ سکے، قیامت کو اس کا ساتھ نصیب فرما دے، کیسے ساتھ ملے گا؟ 3 کام کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جس سے سچی محبت کرتا ہے قیامت کو اس کا ساتھ اس سے مل جائے، اس کی اطاعت کریں گے تو اس کا ساتھ ملے گا، اپنا اخلاق اچھا بنائیں گے تو اس کا ساتھ ملے گا، تہجد گزار بن جائیں گے تو اس کا ساتھ ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت اور تیسری اور آخری گزارش، چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی اس مبارک ہاتھوں سے پئیں؟ کس کو پلائیں گے اللہ کے رسول؟ وہ قصہ ضرور سن لیجیے۔ انا فرطکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو بھی آیا میں اسے پلاؤں گا، جس نے پی لیا باقی زندگی نہ ختم ہونے والی، اسے کبھی پیاس نہیں لگے۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، ایسے لوگ بھی آئیں گے میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے قیامت کے وضو کے اعضاء اس کے چمک رہے ہوں گے، سمجھ آیا وہ نمازی ہوں گے۔ فیحال بینی و بینہم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میری اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ یہ میرے ساتھی لگتے تھے کہاں گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، وفی روایت اخری انک لا تدری ما عملوا بعدک۔ میرے پیارے محبوب ان کی بات نہ کرو، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے علم میں نہیں آپ کے بعد کون کون سے کام کیے اور کون کون سی نئی چیزیں دین میں شامل کر لی۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا بڑے ادب سے، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مانا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ آپ نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے؟ فرمایا سوموار کو ہی میں پیدا ہوا اور سوموار کو ہی اللہ نے مجھے نبی بنایا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ولادت کا وہ جشن جو لوگ منا رہے ہیں 23 سال میں نہیں منایا، نہ اللہ کے رسول کے صحابی کی 2 سال خلافت رہی ابو بکر کی، نہ عمر کی 10 سال خلافت میں، نہ عثمان کی 12 سال خلافت میں، نہ سیدنا علی کی 4 سال خلافت میں، نہ سیدنا حسن کے 6 مہینے تھے، پھر اس کے بعد 20 سالہ سیدنا معاویہ کی حکومت اور خلافت رہی ہے۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، اگر یہ قرآن میں موجود ہے، اگر دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس کی دلیل موجود ہے، مجھے بھی بتائیے گا، میں سب سے آگے آپ کے ساتھ چل کے ان جلوسوں میں بھی شریک ہوں گا، یہ کام بھی کروں گا۔ اگر قرآن اور حدیث میں
ایک بھی بات اس طرح نہیں آئی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے رب کو ناراض نہ کیجئے گا، اپنے اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے گا، والدین پہ خرچ کیجئے، اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے، اور سب سے بڑی بات محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے میں خرچ کیجئے، اس علم کو معاشرے تک پہنچانے میں، اس کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں، اور اس کی خوبصورت رہنمائیوں کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلانے میں خرچ کیجئے، اور ہر اس کام سے باز رہیے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں الفعل المخالف لرسول اللہ، وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر تو اس ہستی نے ایسا کیا تو ضرور کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اس کرنے سے قیامت کو کیا حال ہوگا، وہ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں صرف پیار کے انداز میں پیش کر دوں، یہ کیک بنانے والے مسلمان جب کیک پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لکھ کے چھری چلا کے کاٹتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس کے نام کو کاٹ رہے ہو؟ جب وہ روڈ کے اوپر بیت اللہ اور مسجد نبوی کا نمونہ بنا کے پھر پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑتے ہیں، کیا حیا نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تو وہ سوچنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ مل سکے، وہ کیسے ملے گا؟ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ملے گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے ہیں سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، ہر قسم کے غلط کام اور بدعات سے بچا، ہر اس نیکی کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے افواج کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے اس امت کو محفوظ فرما، اور سکون اور وقار اور عزت والی امت کو زندگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔